السلام علیکم ویورز. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے زیادہ کام کم وقت، پروڈکٹیوٹی اینڈ ٹائم مینجمنٹ. آئیے اس کے اوپر جو ہے بات کرتے ہیں. پیداواری صلاحیت اور وقت کے مؤثر انتظام پر یہ ایک ایسا موضوع ہے جو ہماری ذاتی زندگی، پیشہ ورانہ کامیابی، تعلیمی کارکردگی اور ذہنی سکون سب پر براہ راست اثر انداز ہوتا ہے. وقت دنیا کی ایسی دولت ہے جو ہر انسان کو برابر مقدار میں ملتی ہے. ایک دن میں ہر شخص کے پاس 24 گھنٹے ہی ہوتے ہیں، لیکن کامیاب اور غیر کامیاب افراد کے درمیان فرق اس بات میں ہوتا ہے کہ وہ اپنے وقت کو کس طرح استعمال کرتے ہیں. مشہور ایک کہاوت ہے کہ وقت سونے سے بھی زیادہ قیمتی ہے، کیونکہ سونا دوبارہ حاصل کیا جا سکتا ہے لیکن گزرا ہوا وقت واپس نہیں آتا. پروڈکٹیوٹی کیا ہے؟ پروڈکٹیوٹی یا پیداواری صلاحیت سے مراد یہ نہیں کہ ہم زیادہ گھنٹے کام کریں، بلکہ اس کا مطلب ہے کہ ہم کم وقت میں زیادہ مؤثر اور معیاری نتائج حاصل کریں. مثال کے طور پر 2 ملازمین روزانہ 8 گھنٹے دفتر میں موجود رہتے ہیں. ایک ملازم پورا دن مصروف دکھائی دیتا ہے لیکن اس کے نتائج محدود ہوتے ہیں، جبکہ دوسرا ملازم اپنی ترجیحات واضح رکھتا ہے، غیر ضروری کاموں سے بچتا ہے اور دن کے اختتام پر زیادہ کام مکمل کر لیتا ہے. دوسرا ملازم زیادہ پروڈکٹیو سمجھا جائے گا. وقت کے مؤثر انتظام کی امپورٹنس. وقت کا صحیح انتظام ہمیں فوائد فراہم کرتا ہے. کام کی بروقت تکمیل، ذہنی دباؤ میں کمی، بہتر فیصلہ سازی، زندگی میں توازن، ذاتی اور پیشہ ورانہ ترقی. ویورز، جب ہم اپنے کام کو منظم کرتے ہیں تو نہ صرف ہماری کارکردگی بہتر ہوتی ہے بلکہ ہماری زندگی زیادہ پرسکون اور متوازن بھی ہو جاتی ہے. مثال کے طور پر ایک طالب علم، فرض کریں کہ ایک طالب علم کے امتحانات قریب ہیں. پہلا طالب علم پورا سمسٹر وقت ضائع کرتا ہے اور امتحان سے چند دن پہلے ساری کتابیں کھول لیتا ہے. نتیجتاً وہ دباؤ، پریشانی اور نیند کی کمی کا شکار ہو جاتا ہے. ایک دوسرا طالب علم روزانہ صرف 1 یا 2 گھنٹے باقاعدگی سے مطالعہ کرتا ہے. امتحان کے دنوں میں وہ پراعتماد اور پرسکون ہوتا ہے. یہ فرق صرف وقت کے بہتر انتظام کی وجہ سے پیدا ہوا. ایک دوسری مثال ہے کہ کاروباری شخصیت کی. ایک کاروباری شخص روزانہ صبح دفتر پہنچ کر طے کرتا ہے کہ آج کیا کرنا ہے. وہ اہم کاموں کی فہرست بناتا ہے اور سب سے اہم کام مکمل کرتا ہے. اس کے برعکس دوسرا شخص بغیر منصوبہ بندی کے کام شروع کرتا ہے اور دن بھر معمولی معاملات میں الجھا رہتا ہے. کچھ مہینوں بعد پہلا شخص نمایاں کامیابی حاصل کر لیتا ہے، جبکہ دوسرا شخص مسلسل مصروف رہنے کے باوجود مطلوبہ نتائج حاصل نہیں کر پاتا. پروڈکٹیوٹی بڑھانے کے عملی اصول کیا ہیں؟ نمبر 1 ہے واضح اہداف مقرر کریں. اگر ہمیں اپنی منزل کا علم نہ ہو تو کوئی بھی راستہ درست محسوس ہونے لگتا ہے. مثال کے طور پر میں زیادہ کامیاب بننا چاہتا ہوں ایک مبہم ہدف ہے، جبکہ میں اگلے 3 مہینوں میں ایک نئی مہارت سیکھوں گا اور اس کا سرٹیفکیٹ حاصل کروں گا ایک واضح ہدف ہے. واضح اہداف ہماری توجہ اور توانائی کو درست سمت میں مرکوز رکھتے ہیں. دوسرا ہے ترجیحات طے کریں. ہر کام اہم نہیں ہوتا. دن کے آغاز میں خود سے سوال کریں، آج ایسا کون سا کام ہے جس کی تکمیل سب سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے. پہلے اہم کام مکمل کریں، پھر کم اہم سرگرمیوں کی طرف جائیں. نمبر 3 ہے ٹو ڈو لسٹ بنائیں. روزانہ کاموں کی فہرست تیار کریں. مثال کے طور پر اہم ای میلز کا جواب دینا، رپورٹ مکمل کرنا، 1 گھنٹہ مطالعہ کرنا، ورزش کرنا.
فہرست کے مطابق کام کرنے سے توجہ منتشر نہیں ہوتی اور پیش رفت واضح نظر آتی ہے۔ نمبر 4 ہے وقت ضائع کرنے والی عادات سے بچیں۔ آج کے دور میں سوشل میڈیا، غیر ضروری میٹنگز اور مسلسل موبائل نوٹیفیکیشنز وقت کے سب سے بڑے ضائع کنندگان ہیں۔ فرض کریں آپ صرف 5 منٹ کے لیے موبائل دیکھتے ہیں، لیکن وہ 5 منٹ آدھے گھنٹے میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اگر ایسا دن میں 4 بار ہو تو تقریباً 2 گھنٹے ضائع ہو جاتے ہیں۔ سال بھر میں یہ سینکڑوں گھنٹوں کے برابر بنتا ہے۔ نمبر 5، ایک وقت میں ایک کام کریں۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ بیک وقت کئی کام کرنا کارکردگی بڑھاتا ہے، لیکن تحقیق اس کے برعکس ثابت کرتی ہے۔ جب ہم ایک ہی وقت میں متعدد کام کرتے ہیں تو ہماری توجہ تقسیم ہو جاتی ہے اور غلطیوں کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ لہٰذا ایک وقت میں ایک کام پر مکمل توجہ مرکوز کریں۔ نمبر 6 ہے آرام اور صحت کا بھی خیال رکھیں۔ ویورز، پروڈکٹیوٹی صرف کام کرنے کا نام نہیں بلکہ توانائی کو مؤثر طریقے سے استعمال کرنے کا نام ہے۔ مناسب نیند لیں، متوازن غذا کھائیں، باقاعدہ ایکسرسائز کریں۔ باقاعدہ ورزش انسان کی توجہ، یادداشت اور کارکردگی کو بہتر بناتی ہیں۔ ایک تھکا ہوا شخص 8 گھنٹے میں جتنا کام کرتا ہے، ایک تازہ دم شخص شاید 4 یا 5 گھنٹوں میں اتنا ہی کام مکمل کر لے گا۔ وقت کی قدر کے بارے میں ایک سبق۔ تصور کریں آپ کے بینک اکاؤنٹ میں روزانہ 86,400 روپے جمع کیے جائیں اور دن کے اختتام پر بچی ہوئی رقم ختم ہو جائے۔ یقیناً آپ کوشش کریں گے ہر روپیہ بہترین انداز میں استعمال ہو۔ اس طرح ہمیں روزانہ 86,400 سیکنڈ ملتے ہیں۔ جو وقت گزر جاتا ہے وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا ہے، اس لیے وقت کو ایک قیمتی سرمایہ سمجھ کر استعمال کریں۔ کنکلوژن کیا ہے؟ ویورز، پیداواری صلاحیت اور وقت کا مؤثر انتظام کامیابی کی بنیادی ستون ہیں۔ کامیاب لوگ وقت کی کمی کا شکوہ نہیں کرتے بلکہ اپنے وقت کا بہترین استعمال کرتے ہیں۔ اگر ہم واضح اہداف مقرر کر لیں، ترجیحات کو طے کر لیں، روزانہ منصوبہ بندی کریں، غیر ضروری مصروفیات سے بچیں اور اپنی صحت کا خیال رکھیں، تو ہم نہ صرف اپنی کارکردگی کو بہتر بنا سکتے ہیں بلکہ ایک متوازن، کامیاب اور پرسکون زندگی بھی گزار سکتے ہیں۔ بس ایک خوبصورت قول کے ساتھ اپنی گفتگو کو یہاں پہ ختم کروں گا۔ وقت کو ضائع مت کریں کیونکہ زندگی اسی سے بنی ہے۔ تھینک یو فار واچنگ اینڈ لسننگ۔ اللہ حافظ۔ ویورز، آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اپنے کامنٹ ضرور کیا کریں۔ تھینک یو فار واچنگ اینڈ لسننگ۔ اللہ حافظ۔